کر کے بچہ بھی جائے گا، اور جب یہاں سے جائے گا تو کوئی ڈاکٹر بھی بنے گا، کوئی انجینئر بھی بنے گا، کوئی بی ٹی سی اور بی ایڈ کر کے ٹیچر بھی بنے گا، کوئی آئی ایس اور آئی پی ایس بھی بنے گا، کوئی پی سی ایس بھی بنے گا، کوئی جج بھی بنے گا، کوئی کسی تھانے کا کوتوال اور علاقے کا سی او اور حلقے کا دروغہ اور ہیڈ کانسٹیبل بھی بنے گا۔ مگر کیا ہی مزہ ہوگا جب وہ سارے عہدوں پر ہو مگر قرآن کے ساتھ ہو تو منظر ہی الگ ہو۔ میرے بھائیوں، میں نے ذرا سا ایک نقطہ دیا تھا بیچ میں اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں آپ سے یہ بتا رہا تھا حافظ قرآن یہ قیامت میں جائے گا اور مرجان شہر پائے گا۔ یہ مرجان شہر دلا رہے ہم مدرسے والے، دنیا کے کیا دے رہے ہیں؟ مرجان شہر کی گارنٹی دے رہے۔ کیا دے رہے مدرسے والے؟ تمہارا دیا ہوا ہر محل عارضی ٹمپریری، مگر مدرسے والے جس محل کی بات کر رہے ہیں مرجان محل کی، وہ بالکل یقینی ہے۔ مدرسے والے کیا دے رہے ہیں؟ آج مدرسے والوں کے قریب آؤ، 5 منٹ 7 منٹ اور میں اپنی بات کو رکھ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ دیکھو یہ حافظ قرآن ملا، کل قیامت میں یہ پہنچے گا، اللہ اس کو مرجان شہر بھی دے گا۔ مگر ایک بڑی انوکھی بات ہے تمہارے بزرگ نے لکھی کہ یہ دیکھو جب قیامت میں محشر کے میدان میں لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، جنت میں جانے سے پہلے سب کو دے دیا جائے گا، یہ ہے تمہارا گھر، یہ ہے تمہارا محل، یہ ہے تمہارا مقام، جاؤ اور ٹھہر جاؤ۔ مگر قرآن کے حافظوں کو اللہ تعالیٰ مقام پہلے نہیں بتائے۔ عجیب بات ہے، ہر ایک عبادت والے اور عمل والے کو جنت میں جانے سے پہلے اس کا مقام اور اس کا مکان اور محل کا پتہ ہوگا، مگر قرآن کے حافظ باعمل کو محل کا پتہ نہیں بتایا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ چلو حافظ صاحب آ جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں، اور آج جنت میں محل اپنی مرضی سے لے لو۔ جس طرح تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، جنت میں بھی داخل ہو کے قرآن ہی پڑھ کے چلو۔ جہاں تمہاری قرآن کی آخری آیت وہی جنت میں تمہارا مقام ہوگا۔ عزیزو، اس سے بڑا اعزاز قرآن کے حافظوں کا کوئی نہیں۔ یہ ہے قرآن جس کا ذریعہ ہم اور آپ بنتے ہیں، اور اس کا جذبہ کیسے پیدا ہو یہ واقعہ سنیے اور میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ آج ہمارے آپ کے یہاں قرآن کے تعلق سے بچوں میں جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے، مدرسے والے کر رہے ہیں مگر گھر والے نہیں کر پا رہے۔ بھئی ہم تو قرآن پڑھا رہے ہیں، گھر والے کیا کریں گے؟ ہم قرآن یاد کرا دیں، گھر والے قرآن کا ماحول بنا دیں، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب ہم یہاں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں ہم بتا دیں بچوں جھوٹ مت بولیو، گھر میں ساری جھوٹ بول رہے ہوں۔ ہم یہاں کہتے ہیں بچوں غیبت مت کریو، گھر میں ساری غیبت ہو رہی ہو۔ ہم یہاں کہتے ہیں بچوں نماز پڑھیو، گھر میں 3 غائب ہو رہی ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں بچوں سلام کریو، بات سے پہلے گھر میں کچھ بھی سلام نہ ہو۔ ہم یہاں کہیں بچوں بڑوں کا ادب کریو، مگر گھر میں وہ ادب ہی غائب ہو۔ اب ہمارا پڑھایا ہوا کتنے دن باقی رہے گا؟ ہم بتائیں، گھر والے ماحول سکھائیں تو بچوں میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے سنیے۔ یہی غزہ جو فلسطین میں ہے، یہاں ایک بچی ہے جو ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے۔ ایک نوجوان ہے جو ویڈیو بناتے ہوئے اس بچی کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹی ہم کیوں بیٹھی ہو؟ کہا بھائی ہمارا یہ جو پیچھے آپ ملبہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں، کہا اس میں میرا گھر تھا، میری امی بھی تھے، میرے ابو بھی تھے، میری امی تھی، ابو تھے، بھائی تھے، بہن تھے، سب شہید ہو گئے، بس میں ایک اکیلی اور یہ میری ممی بہن جو میری گود میں ہے جو 2.5 برس کی یہ رہ گئی ہے۔ کہا بیٹی ٹھیک ہے، شہید